آپ کی قسمت آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھی جا چکی ہے۔ تو جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آئے تو صبر رکھیے اور اس بات پر یقین رکھیے کہ جو بھی ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری تھی۔ شاید آپ کو ابھی سمجھ نہ آئے، پر کئی سال بعد جب آپ اپنے زندگی کے اس دور کو پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ برا وقت ایک لائف لیسن کی طرح نظر آئے گا، اور اس وقت آپ اللہ کو شکریہ ادا کریں گے اس برے وقت سے گزارنے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کی لائف کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ کیا آپ کو پتا ہے جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ہونٹ نہیں ملتے؟ موت ایک بہت پینفل پروسیس ہے، اور جب انسان سکرات الموت کی کیفیت میں ہوتا ہے، مطلب جب انسان کی باڈی سے اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، تب سائنٹیفکلی انسان کی باڈی کوئی بھی موومنٹ نہیں کر سکتی سوائے زبان کے۔ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ موت کے وقت انسان کلمہ پڑھ پائے، چاہے اس کا منہ کھلا ہو یا بند ہو، زبان لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت کے وقت جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ موت کے وقت ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب کرے۔ استغفار پڑھ کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ استغفار پڑھنے کے 3 فائدے۔ کافی لوگ ہوپلیس ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں، اب تو میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ریممبر، جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ اپنے سارے گناہ اللہ سے معاف کروا سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی غلطی کو ریئلائز کرتے ہیں اور سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو آپ اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ گناہ رزق کو روک لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق کھل جائے تو کثرت سے استغفار پڑھا کریں۔ آپ کا لائف پارٹنر اللہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ آپ کی روح آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ آپ کا نکاح جس سے ہونا ہے اس کا نام آپ کے نام کے آگے کئی ہزار سال پہلے لکھا جا چکا ہے۔ جو آپ کی قسمت میں ہوگا وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ تو پریشان ہونا چھوڑ دیجئے اور اپنے لیے اور اپنی آنے والی زندگی کے لیے بہترین دعائیں مانگا کریے، کیونکہ آپ کی دعائیں قبول ہو کر آپ کی زندگی خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ادب کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں بڑھ جانا ہے۔ اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک الو نے انہیں سلام کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اے الو، تم ہمیشہ اکیلے اور گمسم کیوں رہتے ہو؟ الو نے کہا، موت کے بعد تو اکیلے ہی رہنا ہے، اس لیے میں اکیلے بیٹھتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم دانا کیوں نہیں کھاتے؟ الو بولا، دانا کھانے کی وجہ سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ الو نے کہا، نوح علیہ السلام کی امت پانی میں ڈوب کر ماری گئی تھی، اس لیے میں پانی سے پرہیز کرتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے آخر میں پوچھا، تم دن کے بجائے رات میں ہی کیوں نکلتے ہو؟ الو نے کہا، دن میں لوگ ظلم اور فساد کرتے ہیں، اس لیے میں رات میں نکلتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے پھر پوچھا، جب تم بولتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ الو نے جواب دیا، میں کہتا ہوں، اے انسانوں، آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ دنیا فانی ہے، اصلی تیاری آخرت کے لیے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جب بندہ اللہ سے جو بھی دعا مانگے وہ قبول کر لی جاتی ہے، اور یہ وقت خاص طور سے عصر اور مغرب کے بیچ کا ہوتا ہے۔